امیر مقام صاحب، JUI نے بڑی مخالفت کی ہے جو مائنز اینڈ منرلز بل ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کہ یہ حساس معاملہ ہے اور حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ وہ یہ ساتھ میں حافظ حمداللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آئین اور قانون کے خلاف ہے اور صوبے کے جو وسائل ہیں اس پر ایک طرح سے قبضہ کیا جا رہا ہے، جو کہ وہ ہونے نہیں دیں گے۔ تو ہر ایک اپنا پوائنٹ آف ویو اور ہر ایک اپنا حق ہے کہ بات کر سکتے ہیں، مگر اگر PTI والے ان کی میجارٹی ہے، ہماری تو ساری پارٹیاں ملا کر کوئی 26-27 نشستیں KP اسمبلی میں اور ان کے تقریباً 100 ممبران ہیں، ان کو تو کسی کی اصل ڈپینڈ کرتا ہے PTI پر کہ وہ بل کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور مگر ان کے درمیان بھی جو کچھ ہم سن رہے اور دیکھ رہے ہیں تو ان کے اندر اپنی بھی کوئی رفٹ ہے، کسی کا بیان آ رہا ہے اور کسی کا دوسرا بیان آ رہا ہے، ان کے اندر بھی کنسنسس نہیں ہے، اس لیے یہ ایشو بن چکا ہے کیونکہ بل تو کسی دوسری پارٹی کا نہیں ہے، انہوں نے PTI نے بل پریزنٹ کیا، پیش کیا پروونشل گورنمنٹ نے، تو ان کو سب سے پہلے تو آپس میں ان کی کنسنسس ہونی چاہیے اور بعد میں اپوزیشن پارٹیوں کا رائٹ ہے، حق ہے، ہم بھی KP میں اپوزیشن کا حصہ ہے، مولانا صاحب بھی ہے، تو ان کا ہر ایک اپنا حق ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو اس پر دیکھ لے اور جو اس کی پارٹی کا یا جن ممبران کا جو سٹانس ہے اس کے مطابق بات کی جائے، مگر بل کا پاس ہونا یا فیل ہونا نہ ہونا وہ ڈپینڈ کرتا ہے پروونشل گورنمنٹ اور PTI کے ممبران پر۔ لیکن آپ نے بات کی کہ ٹھیک ہے یہ پروونشل اسمبلی میں پیش ہوا، لیکن جو اعتراض ہے وہ ان کی پارٹی کے اندرون خانہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ بل وفاق کی جانب سے دیا گیا، وہ بھی ایک ایسے موقع پر جب مائنز اینڈ منرلز کا انویسٹمنٹ فورم ہو رہا تھا، تمام صوبوں کو یہ دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اسے پاس کیا جائے۔ اصل اعتراض تو ان کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں 18ویں ترمیم کی روح کے یہ خلاف ہے، ایک تو اس طرح سے قانون پاس کروانا اور دوسری جانب جو بھی ان کے اعتراضات ہیں اس قانون کو لے کر مجوزہ۔ یہ مطلب ہے کہ آپ نے بات کی تو کسی پر زبردستی تو بل انڈورس نہیں کیا جا سکتا ہے، اگر پیش کرتا ہے تو آپ وفاق کی بات کرتے ہیں تو وفاق کے تو ہم نمائندے، ہم نے تو کوئی بل پیش نہیں کیا ہے، تو یہ تو ان کا اپنا PTI اور پروونشل گورنمنٹ کا معاملہ ہے کہ بل لے بھی انہوں نے کیا ہے، اگر ان کو اس طرح اعتراضات تھے اور کسی اور نے دینا تو ان کو یہ بات بھی عجیب سی ہے، نہ ماننے والے ہیں، تو ان کو کیا انہوں نے لے کیا وہ کیا، اور جب ان کو وہ ٹھیک ہی نہیں لگا اور ٹھیک ہی نہیں لگا تو وہی بل بنانا، اعتراضات دور کرنا ان کی اپنی ذمہ داری ہے، اور یہ ہم سارے کہتے ہیں کہ وہی پروونشل 18ویں ترمیم میں جو کچھ ہے ان پر کوئی آنچ نہیں آنا چاہیے، تو ہر ایک کا حق ہے، رائٹ ہے کہ وہ اعتراض کرے اور پھر اس کو ٹھیک شکل میں پیش کر دیا جائے۔ اس سے پہلے اسی طرح چیز بنانا تو اس کو پھر اگر کوئی بات تھی اور کسی نے ان کو کہا تھا کہ اس طرح ہونا چاہیے تو انہوں نے آپس میں بیٹھ کر اس کو دیکھ لینا چاہیے تھا اور پھر پریزنٹ کر لینا چاہیے۔ آپ تو ایسی بات کر رہے ہیں امیر مقام صاحب جیسے وفاق کا تو ان بلوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس مائن اینڈ منرل کی قانون سازی سے۔ صوبے میں تو بل پیش نہیں کر رہے ہیں نا، یہ تو آپ کا خیال ہے یا یہ ایک اور بات ہے، تو وفاق تو صوبے میں بل اندر سے نہیں پیش کرے کہ PTI کی ممبران پر پیش کرے ان کے، مگر اگر وفاق کا ایک آئیڈیا خیال وہ تو ایک اور بات ہے، وہ ہو سکتی ہے، مگر اس کو خود اس کو ڈیبیٹ کر لینا چاہیے تھا اور پھر سب کو کنسنسس سے آگے لانا چاہیے تھا، اور اب بھی وہی وقت ہے، کوئی وقت گیا نہیں ہے، ہم نے 21 تاریخ کا سنا ہے تو ان کو وہی دیکھ لینا چاہیے اور کنسنسس سے اور اتفاق رائے سے صوبے کی مفاد میں اور ملک کی مفاد میں بات کر لینی چاہیے، ہر ایک چیز کو سیاست کا نظر نہیں ہونا چاہیے کہ بس اسی تو امیر مقام صاحب اس کا مطلب مولانا سکورنگ ملے گا، اسی پوائنٹ آف ویو سے دیکھ کر اپنے صوبے کی عوام کی رائٹس کا تحفظ بھی کرے اور ملک کا اور سب کا خیال رکھے۔ اس کا مطلب مولانا فضل الرحمان صاحب کا حکومت، اور حکومت کا مطلب انہوں نے تحریک انصاف سے نہیں کہا، یعنی خیبر پختونخوا کی حکومت نہیں، وفاقی حکومت کو انہوں نے کہا ہے، اس کا مطلب پھر ان کے اعتراضات بھی آپ لوگوں سے اس حوالے سے بالکل غلط ہیں۔ نہیں، مطلب ہے
اسی پر جو آپ بات کرتے ہیں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی جتنا کہ بل گیٹس ہمارے قابل احترام ہے، اس کا اپنا پارٹی ہے، اس کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اس کو حق حاصل ہے کہ وہی بات کر سکتے ہیں، اس پر تو کوئی دوسری بات اور دوسری آراء ہو نہیں سکتی ہے، اور ہم ہر ایک کے اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ مگر میں نے بل کی ریئلٹی کی بات کی کہ اس بات پر ڈبیٹ کرانا کہ وہ مرکز نے زبردستی پروونشل اسمبلی کے بی میں پیش کیا، یہ بھی ایک عجیب بات ہے، اور پی ٹی آئی کے لیے بھی اس طرح بات کرنا یہ تو افسوس کی بات ہے، اس طرح بات نہ ہے اور نہ کر لینی چاہیے۔ اگر کوئی چیز کسی کو کہا گیا ہے تو اس کو دیکھ لیا جائے اور اسی کو کہے کہ ہم اس چیز کو ٹھیک کرتے اور اس کو اندر پھر لے کر دیتے، یہ بات ہونی چاہیے تھی نا۔ پھر اگر اسی طرح بات ہے تو پھر تو ان کی بھی اس میں ایک عجیب سی بات ہے، میں اس میں پر مزید بات کرنا مناسب نہیں ہے، مگر شارٹ کٹ بات اور اسے سیاسی صحیح ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ ان کی جماعت کا 2 دن اس پر اجلاس بھی ہوگا اور دیگر معاملات پر وہ پھر آپ کے سامنے بھی آ جائے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا اعتراضات ہیں۔ ٹھیک ہے نا، مولانا صاحب کا تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ ہر ایک کا اپنا سٹانس ہے، ہر ایک کی اپنی پارٹی ہے، ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں، میرا بھی بھائی اپوزیشن لیڈر ہے، کے پی اسمبلی میں پوری اپوزیشن کا اپنا سٹانس ہے، اپوزیشن میں ہم کئی پارٹی ہے، پھر ہمارے ہر ایک کا اپنا سٹانس ہو سکتا ہے، مگر اس طرح جس طرح اس پر سیاست ہو رہی ہے اور جس طرح پیش کیا جا رہا ہے وہ مناسب نہیں ہے، نہ ہمارے صوبے کے مفاد میں اور نہ ملک کی مفاد میں۔ اگر کوئی اس طرح کی بات غلط ہو تو ہم سارے اس کے ساتھ ہیں کہ صوبے کے رائٹس کو مقدم لینا چاہیے، پہلے لینا چاہیے، مگر یہی بھی ہم کہتے ہیں کہ وہی جو کئی 100 سالوں سے ہم ہمارے اتنے منرلز اور اس زمین کے اندر دبے ہوئے، تو اس غریب صوبے کے لیے، عوام کے لیے اور ملک کی بہتری کے لیے وہ بھی کام پر لینا چاہیے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جو صوبے کی رائٹس کا تحفظ بھی ہونا چاہیے، اور وہی لوگ جو انویسٹ کر رہے ہیں، جو اپنا پیسہ لگا رہے ہیں، ان کے وہی رائٹس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ ہم سب کی ایک ہی بات ہے، اسے اس طرح چیز بنانا مناسب نہیں۔ امیر مکان صاحب، آپ نے غریب صوبے کا ذکر کیا، اگر آپ کا مراد خیبر پختونخوا سے، تو علی امین گنڈا پور صاحب گزشتہ روز یہ کہہ چکے ہیں کہ صوبہ سب سے زیادہ امیر ہے، کرپشن انہوں نے کنٹرول کر لی ہے۔ امیر ہے مگر کس چیز میں امیر ہے؟ وہ تو علی امین گنڈا پور صاحب کو پتہ ہے، علی امین گنڈا پور سے پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ سرپلس بھی پڑے ہوئے، تو سرپلس کیوں نہ پڑے گی کس چیز پر؟ تو نہ کوئی اسپتال بناتا ہے، نہ کوئی پروجیکٹ بناتا ہے، نہ کوئی ایجوکیشن پر لگاتا ہے، نہ کوئی اور کام کرتا ہے۔ جو حصہ ہمارے یونیورسٹی میں جو ہمارا چیئر بنتا ہے اور کے پی کو آتا ہے، تو اپنا کام جو اس کے اپنے کام دھرنے، دوسرے کام، تیسرے کام جس طرح لیتے ہیں وہ اپنا کام لیتے اور بقایا اپنے ساتھ وہی رکھ دیتا ہے، کہتا ہے ہمارے ساتھ سرپلس ہے۔ وہ تو ایک اور ڈیبیٹ ہے، اس پر لمبی بات ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب ایک چیز بتائیے گا امیر مکان صاحب، اور کبھی کہتے ہیں ہمارے ساتھ تنخواہ کہ کسی کو تنخواہ نہیں ہوتے، اور کبھی یہ کہتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات مجھے بتائے گا، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ تحریک انصاف جو ہے، اور کل علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی کہا، آج شبلی فراز صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مشاورت بھی وہ کریں گے اپنی پارٹی کے تحت، اور وہ پاکستان کے لیے بانی تحریک انصاف مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور اسی پر ان کا زور بھی ہے۔ تو اور وہ اسٹیبلشمنٹ سے ظاہر ہے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں سے نہیں کرنا چاہتے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کی حکومت؟ یہ تو کوئی نئی بات ہے نہیں نا، یہ تو ڈے ون سے وہ لگے ہوئے ہیں کہ ہم ہمارے ساتھ تو کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بات ہی نہیں کرنا، پھر اچانک اس کے دماغ میں آ گیا، اسپیکر صاحب کے پاس چلے گئے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے کہا موسٹ ویلکم، آ جائے۔ ہم نے بھی کمیٹی بنائی، ان کی بھی کمیٹی تھی، اور 42 دن میں دونوں نے اپنے وہ ڈیمانڈ رکھے ہی نہیں کہ ریٹرن ڈیمانڈ دے رہے کیا ہے، اور جب 42 دن بعد وہی ڈیمانڈ دیے تو پھر 2 روز بعد اس کو اچانک کوئی وہی آگے کہتا ہے کہ ہم مذاکرات ختم کرنے کا اعلان بھی کرتے۔ ان کی وہ نان سیریسنس کی میں کیا بات کروں، انہوں نے بھی اس طرح ایک ملک سے بھی مذاق بنائے ہوئے اور عوام سے بھی مذاق بنائے ہوئے اور اپنی پارٹی سے بھی مذاق بنے ہوئے، کسی ایک بات پر آتے نہیں۔ ابھی کبھی کہتے ہیں کہ ہم اور بندوں سے بات کرتے، فلاں سے بات کرتے، یہ تو وہ لگے ہوئے۔ وہ ابھی آپ نے سنا کہ قرآن شریف پر حلف اٹھائے کہ مجھے عمران خان نے کہا کہ مجھے نکالو، جس طرح بھی ہے، جس سے بھی بات کرنی ہو، جاؤ خدا کے لیے مجھے نکالو۔ اس کی پارٹی کے دوسرے لوگ اس کی نفی کر دیں کہ
ये वो झूठ बोल रहे हैं, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं? उसका तो एक तर्जुमान है नहीं, एक बंदा है नहीं कि वो बात करे। हर एक की अपनी राय, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और इस मुल्क से वैसे एक मजाक बनाए हुए जो किसी के दिल में है वही बात करते हैं। अच्छा। कोई कहते हैं मुझे खान साहब ने ये कहा, कोई कहते हैं मुझे खान साहब ने ये कहा, कोई कहते हैं वही कहा, और वही दिन ब दिन उनके स्टेटमेंट चेंज होते हुए हम देख रहे हैं। लेकिन आमिर मकाम साहब, उन्होंने आपके हवाले से मुज़ाकरात इसलिए नहीं किए, वो कहते हैं हमने टेस्ट करके देख लिया, आप लोग तो एक मुलाकात नहीं करवा सके, आप लोग बाइख्तियार ही नहीं है, इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि मुज़ाकरात भी उन्हीं से होंगे जिनके पास इख्तियार है। जिसकी वो जिस तरह लेते हैं उसमें भी वो कई आप उनके आरा देख रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं, और वही आपको यही भी पता है, उनको जवाब भी मिला है कि वही जो खत कहता है कि इमरान खान ने खुद खत लिखा है, और उस खत के बारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को स्टेटमेंट भी कि मैंने वो खत खोला ही नहीं, अगर आ गया तो मैं उसको खोलूंगा नहीं और सीधे प्राइम मिनिस्टर के पास भेजूंगा। तो उसको तो कई दफा वही जवाब भी मिल चुके हैं। ऐसे ज्यादा जवाब क्या है? अगर आपको कोई बात करनी है, कोई निगोशिएशन करनी है, तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट मौजूद है, आप उनके साथ बैठ जाए और बात करें।